نمبر میں پڑھا، ایک ایک چیز درج ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ 14 کے علاوہ تمہیں 15واں کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ 14 ہی ایسے ہیں کہ گناہ بھی قریب نہیں آ سکتا، کفر بھی قریب نہیں آ سکتا. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کی، امام ہونے کی شرط اللہ نے بیان کی کہ کبھی گناہ نہ کیا ہو اور کبھی شراب نہ پی ہو. آپ خاموش ہو گئے، شراب پینا ثواب ہے؟ بولو یار، اور گناہ ہے نا اس کا شراب نہ پی ہو. شرابی امام نہیں ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یار. اور آگے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جس نے کفر کیا ہو، اللہ کہتا ہے وہ بھی امام نہیں ہوگا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس کا نصیب. شاہ جی، اللہ شرط بیان کر رہا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو یا گناہ کیا ہو اسے امام نہیں بنانا. کفر کیا ہو اسے امام. ظہور اسلام سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، یعنی جب حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اس سے پہلے گناہ ہو گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ تھے. میں ایک نکتہ سمجھانے لگا جسے سمجھ آ گئی. یار لوگوں نے تو ایسے لوگوں کو بھی امام بنا لیا ہے جو ظہور اسلام سے پہلے نہیں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی کئی سال لات منات کے آگے پڑے رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو یار. وہ میرا ایک تخلص ہے، یہ تقیہ کلام ہے. وہ میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، میں یہ کوئی بات سمجھاتا ہوں تو ساتھ کہہ دیتا ہوں نہیں سمجھے. اور میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا نہیں سمجھے. ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، اور اندر پترا، وہ ساری سمجھ آ رہی ہے، ساری سمجھ آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، میری بات نہیں، کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے گناہ قریب بھی نہ آیا ہو، کفر قریب بھی نہ آیا ہو. اور یہ واحد یہی ہستیاں ہیں یار جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جن سے یہ ساری لغزشیں اللہ نے دور کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ دور کر دی ہیں نا. تو اس کا مطلب ہوا کہ امامت کے لائق یہ. اب اگلی صفت سنیں ذرا، یہ ہے سورہ جاسیہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 18. ابھی کھولے. اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لو جی گالی مک گئی. اللہ نے کہا حضرات سن لو، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی تقلید نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اسے امام نہیں ماننا، اسے ہادی و مہدی نہیں ماننا. مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو. ہائے 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 ہائے، اوے جاہل امام نہیں ہوندا. میں کہہ رہا ہوں یار، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سوال لے کے آئے، وہ جس در سے، جس دہلیز سے ہر سوال کا جواب ملے نا، اسے امامت کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ نہ کہوں پھر بزرگوں کے قدم پہ ہاتھ رکھ کے، او بھائیا وہ لڑائی نہ کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو اور جسے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر جانا پڑے، امام نہیں ہوتا. ہوئے ہوئے ہوئے، امام کی شرط صاحب علم. یارو آپ دور صدیقی پڑھیں، دور فاروقی پڑھیں، دور عثمانی پڑھیں، تینوں خلفاء کے دور پڑھیں. جب بھی کوئی پھنسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب. بلکہ
میں اہل سنت کی 20 کتابیں دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر بن خطاب کی بات کرتا ہوں. وہ دوسرے خلیفہ جب وہ فیصلہ کرتے، ظاہر ہے جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے دربار میں آتے مسائل بے شمار آتے، تو وہ اپنی عقل سمجھ، اپنی عقل اور فہم کے مطابق فیصلے کرتے، یعنی اپنے حساب سے وہ ٹھیک کرتے. اور مولوی فتوی نہ لا دے علامہ صاحب گستاخی کر کے. میں آپ کو بڑی خاص بات دے رہا ہوں، وہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتے، ٹھیک ہے. لیکن جب مولا کائنات، مولا کل علی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مسئلے جاتے، آپ تک وہ پتہ چلتا، تو آپ پھر ان فیصلوں کو درست کرتے. کیا کرتے؟ جب حضرت عمر بن خطاب کے کیے ہوئے فیصلوں کو مولا کل درست کرتے نا، تو پھر وہاں حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اوے حضرت عمر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ جملہ کہا کرتے تھے، میں جملہ سنانے لگا ہوں، لولا علی لہلک عمر. آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اگر علی آپ نہ ہوتے میری رہنمائی کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا کرتے تھے، کان یتعوذ باللہ معدلۃ لیس فیہا ابو حسن. فرمایا کرتے تھے، مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں علی نہ ہو. اس کا مطلب ہے امامت کی اگلی شرط بیان کی، صاحب علم ہونا. اور بولو یار، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حدیث دے رہا ہوں یار، وہ روایت کرتے ہیں کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث. اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ 6 حصے کیے. 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کی گود میں رکھ دیا. توجہ میں رکھو. اور چھٹا حصہ، وہ 6واں، وہ چھٹا حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا. وہ کہتے ہیں وہ جو چھٹا حصہ علم کا ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے نا، اس میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. ہائے ہائے ہائے. اور عبداللہ ابن عباس کی سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن وان علیا عنده علم الظاہر والباطن. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور پوری دنیا میں قرآن کے حرف کے ایک ایک ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب. آؤ حضرت ابو طفیل سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت ابو طفیل وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ طویل عمر پائی ہے. حضور کے آخری صحابی، یعنی آخر میں ان کا وصال ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں ذرا وہ سنیں. وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں 2 ہی ہستیاں ایسی تھیں جن کو منبر پہ اعلان کرتے ہوئے سنا، سلونی اما شئتم، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. وہ کہتے ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ اور دوسری کا نام علی المرتضی. اور جملہ سنیں یار ان کا. وہ کہتے ایسے میں نے دیکھا اپنے مولا کو منبر پہ اعلان کرتے ہوئے. مولا علی علیہ السلام، قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، مولا پہ نہیں. آج کل ایک ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس نے جشن غدیر پہ اعتراض کرتے ہوئے وہ کہتا ہے یہ جشن عید غدیر شیعہ مولا علی کو معاذ اللہ نبی سمجھ کے مناتے ہیں. کسی ایک شیعہ کا عقیدہ ہے بھائی؟ بولو یار. وہ ہم تو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. علی علیہ السلام نبی نہیں ہے. اس کو بس کبھی کبھی یہ دورہ پڑتا رہتا ہے، کبھی پاک سجدہ کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالا کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے پاک زہرا کے گھر کے اس منگتے نے جیل تک پہنچایا تھا اسے، اور دنیا کو پیغام دیا تھا کہ سنی وہ ہوتا ہے جو پاک زہرا کی تعظیم پہ آ کے جھک جائے، تعظیماً جھک جائے اس در پہ، دہلیز پہ، جو پاک زہرا کی تعظیم کی خاطر جھک جائے وہ سنی ہوتا ہے، جو پاک زہرا کو خطا پر کہے وہ لعنتی ہوتا ہے، سنی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں ایک نکتہ دے رہا ہوں، بڑی خاص بات، وہ کہتے ایسے مولا کو دیکھا، مولا اعلان فرما رہے تھے، قرآن نازل حضور پہ ہوا ہے، مولا پہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے مولا اعلان کر رہے تھے سلونی عن کتاب اللہ، سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل۔ اور سنو فرمانے علی المرتضی، سنو میرے مولا اعلان کر رہے ہیں، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو کے آؤ، اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ یارو میں اگر مولا کے علم پہ ترجمہ بھی نہ سناؤں، صرف احادیث کے متون یعنی متن ہی پڑھتا جاؤں، متن ہی سناتا جاؤں، فجر ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اس کا مطلب ہے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے امی بھی یہ 14، اصل کائنات وہ بھی یہ 14۔ ایک حدیث میرے مائنڈ میں آ گئی، جو 14 کے نور کے منکر ہیں نا، فرشتوں کو نور وہ بھی مانتے ہیں، نہیں سمجھے یار؟ وہ کہتے ہیں جبریل نور ہے، ہم بھی کہتے ہیں نور ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے نور نے، 14 نہیں نور۔ اب ان کے منہ پہ ایک علمی تماچا مارنے لگا ہوں، اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے پیدا کیا۔ مولوی اے جڑے فرشتے تیرے نور نہیں نا، اے پیدا ہوئے نہیں مولا علی دے چہرے دے نور دی خیرات نال۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے، اب وقت بچا رہا ہوں، سے نمبر بتا رہا ہوں، نمبر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 پڑھ لیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 8 پڑھ لیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 10 پڑھ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 پڑھ لیں، آیت نمبر 48 پڑھ لیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 پڑھ لیں۔ اب وقت بچا رہا ہوں تاکہ گھر جا کے پڑھ لیں۔ جتنی بھی امامت کی شرائط ہیں، لوازمات ہیں، وہ ساری کی ساری ان 14 پہ پوری ہوتی ہیں۔ میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، چونکہ ساری کائنات پلتی ہے ان کی خیرات سے، یہ کائنات ساری پراپرٹی ہے ان 14 کی۔ کسی کو صداقت ملی اس گھر سے ملی، کسی کو عدالت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، زہد ملا اس گھر سے، ورع ملی اس گھر سے، تقوی ملا اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، یکزا ملا اس گھر سے،
بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملا اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملا اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، اصول ملا اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے میں ایک حدیث دینے لگا ہوں، بس کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ ابھی شروع ہوا ہوں۔ ایک حدیث دینے لگا ہوں، امام ابن عساکر، ان کی تاریخ دمشق الکبیر، جلد نمبر 45، 80 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیے۔ کسی بندے کو حدیث چاہیے نا حضرت صاحب دیکھنی ہے، میں دکھا کے جاؤں گا، میرے موبائل میں پڑھی ہے۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9763۔ ذرا حدیث سنیں یار، فیصلہ ہی ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے یا علیو جعلتو کا علمن فیما بینی و بین امتی۔ توجہ ذرا، میرے آقا فرماتے ہیں علی تجھ کو بنا دیا ہے میں نے اپنے اور اپنی امت کے درمیان ایک علم۔ اور چلو کسی کو علم سے پرابلم ہو، ایک جھنڈا بنا دیا ہے، ایک روشن ہدایت کا مینار بنا دیا ہے۔ اور جملہ اگلا سنو یار، میرے آقا فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَتَّبِعْهُ فَقَدْ كَفَرَ۔ کانوں کی میل کچیل نکال کے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں علی میرے بعد اگر کوئی تیری اتباع نہ کرے گا، تجھے امام نہ مانے گا، ہادی و مہدی نہ مانے گا، تیری اطاعت نہ کرے گا، وہ کفر کرے گا۔ وہ کفر کرے گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں یار۔ اس کا مطلب ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، جامع ترمذی ہے، مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، سیاستہ، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہم آدر الحق کا ماہو حیث و دارا، مولا جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے، تو حق کو ادھر موڑ دے۔ سمجھے نہیں بات یارو؟ حضور تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا، مولا جدھر حق ہو نا تو علی کو ادھر چلانا نہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر۔ علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی مولوی، حق نے علی کی اتباع کرنی۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ علی سراپائے حق ہے، علی کا بولنا حق ہے، علی کا حکم حق ہے، علی کا فرمان حق ہے، علی کا عمل حق ہے، علی کا فعل حق ہے، علی کی ذات حق ہے، علی کا وجود حق ہے، علی کا گھرانہ حق ہے، علی کا خاندان حق ہے، علی کا بیٹے بیٹیاں حق ہے، علی سراپائے حق ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اے عمار، اگر سارا زمانہ ایک طرف چل رہا ہو نا تو کثرت کی اتباع نہ کرنا۔ اوئے ہوئے اوئے، کثرت حق کی دلیل نہیں۔ کثرت نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم کے پاس تھا۔ کثرت فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ کثرت یزید پلیت کے پاس تھی، حق میرے مولا حسین کے پاس تھی۔ اس لیے کثرت حق کی دلیل نہیں۔ میرے آقا فرماتے جدھر علی چلے نا اے عمار، علی کے پیچھے پیچھے چلنا، علی کی اتباع کرنا، بے شک علی اکیلا جا رہا ہو، جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔
ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جس گھر کی تقلید، جس گھر کی غلامی، جس گھر کی نوکری کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یار لوگوں نے لڑائی اس گھر سے، عداوت اس گھر سے، مخالفت اس گھر سے، حسد اس گھر سے، بغض اس گھر سے، یہ اجر رسالت دیا۔ پہلے امام سے لے کے آخری تک پڑھ لیں، کسی ایک شہزادے کا طبعی وصال نہیں ہوا، اور کسی ایک امام کو کسی کافر، کسی عیسائی، کسی یہودی نے شہید نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت سے لڑنے کے لیے دو طرح کے لوگ آئے تھے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں۔ ایک طبقہ آیا تھا کفار کا بغیر کلمے کے، دوسرا طبقہ آیا تھا مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمے کے اہل بیت سے لڑے نا، انہوں نے دشمنی رکھی صرف مردوں تک، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں، پاک زہرا کی بیٹیاں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ پاک زہرا کی بیٹیاں، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا، جنہوں نے نانا جان کی قبر پاک پہ حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا، چراغ بجھائے جاتے، آگے بابا ہوتے، دائیں بائیں بائی ہوتے تو پاک زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے۔ وہی مصطفیٰ کی شہزادیاں، وہی مصطفیٰ کی بیٹیاں، جن کے نموز کے لیے سورج چھپ جائے، جن کی حیا کے لیے چاند بادلوں میں چھپ جائے، جن کے نموز کے لیے ملک الموت گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہ کرے، جن کے نموز کے لیے جبریل امین گھر کے باہر کھڑا رہے، وہ مصطفیٰ کی شہزادیاں، حضور کے امتیوں نے حضور کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور گمایا جا رہا ہے۔ کربلا کے ریگدار میں آقا علیہ السلام کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، رات کا وقت ہے، سیدہ سکینہ کا پتہ نہیں چل رہا، آپ آوازیں دے رہی ہیں، سکینہ سکینہ سکینہ، کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ سکینہ امام حسین کے سینے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے، اور یہ گفتگو کر رہی ہے، بابا جان مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، میں تو آپ کی بڑی لاڈلی ہوں، آپ مجھے اپنی جان بلایا کرتے تھے، اپنی شہزادی بلایا کرتے تھے، میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ جب باپ بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے آواز دی، ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، اپنے بابا جان کو آواز دی، میرے مولا روحانی طور پہ کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے، سیدہ زینب کو اپنے سینے سے لگایا، زلفیں سنوارنے لگے، اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگے، حضور کی اہل بیت کے غم میں رونے والوں، میرے بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، باجیوں، جب باپ بیٹی کے پیار کا یہ منظر سیدہ سکینہ نے دیکھا تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ میری سیدہ فرماتی ہے،
میں غریب باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا باپ بڑا غریب ہے نا، میرا باپ بڑا مظلوم ہے، میں صدائیں دیتی رہی، میں ندائیں دیتی رہی، میں آوازیں دیتی رہی، میری آواز پہ دادا جان آپ نہیں آئے، آج آپ کی بیٹی نے پکارا ہے تو آپ چلے آئے۔ وہاں میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے سکینہ تیرا باپ کب سے غریب ہو گیا، تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، تیرے باپ نے تو اللہ کو مقروض کر دیا ہے۔ بیٹی جب تک زمانہ رہے گا، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند نکلتا رہے گا، جب تک آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے رہیں گے، جہاں جہاں اذانیں دی جائیں گی، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں جہاں خدا 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 ہوگا، وہاں وہاں حسین 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 ہوگا۔ یہی حضور کی شہزادیوں کا قافلہ جب دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازار میں آخری لائنیں دے رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے، دمشق کے بازار میں یکا یک خاموشی ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ پاک سجدہ فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ خاموشی کیوں ہو گئی، سناٹا کیوں ہو گیا؟ میرے امام سجاد پاک پھپھو جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے، میری سجدہ فرماتی ہے بیٹا سجاد پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، پوچھ تو صحیح ان نماز پڑھنے والوں سے، مسلمانوں سے۔ نماز والے کو شہید کر کے، نماز کی روح کو شہید کر کے، نماز کی اصل کو شہید کر کے، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کس کی نماز پڑھنے گئے؟